السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اچھا جی، یہ جو آپ کو کھیت اور باغات نظر آ رہے ہیں، اندر جو ولیج بلاگ ویڈیو ہے، اس میں یہ میرے ماموں لوگ کے ہی کھیت ہیں، یعنی کہ میرے ننیال والوں کے۔ تو آم وغیرہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے ہم لوگ یہاں پہ، جب ہماری واپسی کا ٹائم تھا تو ہم لوگ خود ہی سوچا کہ چلو کھیتوں میں بھی چکر شکر لگا لیتے ہیں۔ ویسے تو کافی دور ہے گھروں سے، تو پھر اسی لیے جو ہے وہ گاڑی وغیرہ پہ بچوں سمیت ہم لوگ پھر آئے۔ اور یہ جو نظارے نظر آ رہے ہیں آپ کو، اس میں آم جو ہے وہ بالکل تیار ہو چکے تھے، کہ یعنی کہ اب یہ ٹوٹنے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح سے ان کو پکانے کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ تو ویسے یہ لوگ باغات جو ہے وہ سیزنل وائز جو ہیں وہ بک جاتے ہیں، اور جو بھی ان کے حصے میں آتا ہے وہ پھر اس سے جو ہے وہ گھر کے کھانے کے لیے یا دینے دلانے کے لیے ہوتا ہے، ادروائز جو ہے وہ یہ ٹھیکوں پہ دے دیے جاتے ہیں۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، ایک سالانہ روزی روٹی کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے، تو کافی وافر مقدار میں یہ یہاں پہ باغات ہیں میرے چاروں جو میرے ماموں ہیں ان کے۔ اور پھر ہر ماموں جو ہے وہ میری امی کو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حصے کے حساب سے ان کو بھی ملتا ہے، اور پھر آگے میں ان کی بیٹی ہوں، تو پھر ہر سال مجھے بھی آم پہنچائے جاتے ہیں، تازہ اچار اور آم۔ اچھا جی، میرے جو ماموں لوگوں کے آم ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں تعریف کر رہی ہوں، لیکن میں نے اس سے میٹھا آم اور اس سے لذیذ و خوشبودار آم آج تک نہیں کھایا ہے۔ اور میں حقیقتاً اگر میں کہوں تو میں یہی آم کھاتی ہوں جب بھی آتے ہیں، اس کے علاوہ اگر لائے بھی جائیں تو پتہ نہیں کیوں وہ میری ناک پہ نہیں چڑھ پاتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ سے اتنے لذیذ اور میٹھے ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ کلمی آم اور سندھڑی آم اور جو ہے وہ لنگڑا آم یہاں پہ ان کے باغات میں کافی وافر مقدار میں انہوں نے درخت وغیرہ، یعنی کہ پورا ایک باغ والا سسٹم کیا ہوا ہے۔ اور ایز یوزول وہی بات کہوں گی کہ میرا اگین بچپن یہاں پہ بھی گزرا ہے۔ جب بھی ننیال آتے تھے تو تب بیل گاڑیوں والا سین ہوتا تھا، اب تو سب نے بائکیں رکھی ہوئی ہیں، اور جو وہ بائکوں کے پیچھے ایک شٹرا سا لگا ہوا ہوتا ہے، اسی پہ جو ہے وہ یہ لوگ اب چارہ وارہ لے کے آتے ہیں۔ لیکن پہلے سین ہوتا تھا کہ بیل گاڑیوں پہ ہی پیچھے لٹک لٹک کے ماموں ڈانٹ رہے ہوتے تھے، لیکن ہم لوگ چڑھ جاتے تھے بیل گاڑی پہ، بڑا مزہ آتا تھا۔ یہ بچوں کو میرے بڑا یہاں پہ آ کے جو ہے وہ، اس سے پہلے بھی میں آئی ہوں لیکن تب بچے بہت چھوٹے تھے تو ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن اب کی بار انہوں نے صحیح معنوں میں بھرپور جو ہے نا انجوائے کیا ہے اپنی اس جرنی کو، اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ میرے ہی بچے ہیں، کہ اتنا کریز تھا، نہ ان کو گرمی کی پرواہ، نہ ان کو دھوپ کی فکر۔ اور اس طرح سے ہم لوگ کرتے تھے، کیونکہ ظاہر کراچی سے نکلتے تھے بند گھروں سے، تو جب بھی ہم لوگ ننیال یا ددیال جاتے تھے تو پھر ہم ایک بھی لمحہ مس نہیں کرتے تھے، ہم گھروں میں نہیں گھستے تھے، بس سارا دن ہمارا ایسے کھیتوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر گزر جاتا تھا۔ تو بڑا اچھا لگا، اور اتنی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، حالانکہ گرمی تھی لیکن ہوا اگر درخت کے نیچے چلے جاتے تھے تو ہوا بالکل ٹھنڈی اور پرسکون ہو جاتی تھی، کہ جس سے جو ہے وہ مطلب میری بڑی حسین یادیں جو ہیں وہ تازہ ہوئی۔ اور پہلے یہ باغات بڑے کچھ زیادہ ہی سرسبز ہوا کرتے تھے، یہاں پہ ٹیوب ویل وغیرہ لگے ہوئے ہوتے تھے، تو اب وہ نہری پانی والا سسٹم ہے، ٹیوب ویل ہے ایک اور کھیت میں، وہ دوسری طرف ہے، دوسری جانب ہے، تو ہم اس طرف نہیں گئے، اور کیونکہ وہاں پہ درخت وغیرہ کم ہے تو پھر وہ گرمی والا سین ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ آم دیکھ دیکھ کے بڑا دل ہمارا وہ ہو رہا تھا، اور توڑنے کی سخت ممانعت تھی، کیونکہ وہاں پہ ان کے ٹھیکیدار وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہم توڑ کے دے دیں گے آپ کو بس وہی ملیں گے، ادروائز بچوں کو کوئی آرڈر پاس نہیں تھا کہ آپ آم توڑیں۔ تو اس طرح سے یہ ساری زمینیں وغیرہ یہاں پہ جو ہے وہ میرے ماموں لوگوں کی ہے، یعنی ننیال کی۔ تو طے در طے ہم لوگ دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، یہاں پہ جو انہوں نے مرچی لگائی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے کی جو تھی وہ کپاس کا اس سائڈ پہ تھا۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک چیکو کا پیڑ لگا ہوا ہے، یہ بھی میرے ماموں کا ہی ہے، یہ ایک بہت بڑا پیڑ سا ہے، اور اس پہ کافی وافر مقدار میں جو ہے چیکو وغیرہ لگتے ہیں، اور میرے بچے نے جو دھاوا بولا تھا یہاں پہ آ کے کہ اندر گھس کے بکھر گئے تھے، تتر بتر ہو گئے تھے، اور مما کون سا چیکو، کیسا چیکو، تو کافی سارے انہوں نے کچے چیکو جو تھے وہ وہاں سے توڑے، اور ان کو بھی آموں کی طرح ہی پکانا پڑتا ہے، یعنی کہ لا کے اور یا آٹے واٹے میں یا کسی بھی ایسے کچن کے سائڈ کارنر پہ رکھ دیا جاتا ہے تو یہ پک جاتے ہیں، یعنی آم کی طرح ہی ان کو پکایا جاتا ہے۔ اور میرے بچے لگے پڑے تھے، چیکو نانی نے کہا کہ فٹافٹ کرو چیکو بھی یہاں سے توڑ لو، کہ چیکو بھی ہم نے لے کے جانے ہیں، تو یہ اس طرح سے چیکو توڑے جا رہے تھے۔ یہ بڑی زبردست سی میموریز تھی، بچوں کو اب سمجھ آنے لگا ہے کس کس طرح سے جو ہے وہ آپ جا کے، یہ میرے ماموں کی جو ہے وہ پوتی ہیں،
چھوٹی سی شرمیلی سی، تو یہ بھی ساتھ ساتھ ان کے ساتھ شیطانیوں میں لگی پڑی تھی۔ اور یہ چیزیں دیکھ کے بڑا ہی سکون ملتا ہے، اور میں کافی ٹائم بعد گئی ہوں، تو میرے ماموں اور میری ممانیاں جو ہیں وہ بار بار یہی کہتی کہ آتی جاتی رہا کرو، بچوں کو پتہ چلتا اپنی ثقافت کا، اپنی چیزوں کا، اپنے لوگوں کا پتہ چلتا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں سے ہیں، کیسے ہیں۔ اور جو انسان اپنی مٹی سے جڑا رہتا ہے ان کو ان چیزوں کی ویلیوز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو مجھے بھی اس چیز کا احساس ہے۔ میں جب رمضان سے پہلے گئی تھی تو اپنے سسرال والے گاؤں گئی ہوئی تھی، تو وہاں پہ اتنا زیادہ کیپچر نہیں کر پائی تھی۔ تو اب کی بار انشاءاللہ میرا سردیوں کا ارادہ ہے کہ سردیاں جو ہیں وہ سسرال والے گاؤں میں گزاری جائیں گی، تو پھر انشاءاللہ میں وہاں کی بلاگنگ وغیرہ بھی کیپچر کروں گی، اور وہ بھی جو ہے میں وہ اپلوڈ کر دوں گی۔ وہی اگین بات آ جائے گی کہ نیو جنریشن کے لیے ایک یہ چھوٹا سا ایک ایفرٹ ہے کہ میں ان چیزوں کو، میموریز کو سیف رکھوں گی، تاکہ ان کی آنے والی نسلوں کو پتہ چل سکے۔ پتہ نہیں ہے کل کو یہ چیزیں رہیں گی نہ رہیں گی، کیونکہ جب تک میں ہوں تب تک ان کو اٹیچ رکھوں گی دیہات سے اور پینڈوازم سے، کیونکہ میں خود جو ہے وہ گاؤں میں پیدا ہوئی ہوں، پلی بڑھی ہوں، تو مجھے ان چیزوں کی ویلیوز کا بہت زیادہ احساس ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو یا ولاگنگ اچھی لگی ہو، تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔